حدیث نمبر 101۔ انہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کو شہوات نفسانی کے ساتھ ڈانپ دیا گیا ہے اور جنت کو گرا گزرنے والے ناگوار کاموں سے ڈانپ دیا گیا ہے۔ بخاری و مسلم۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، حجبت کی جگہ حفت ہے، معنی دونوں کے ایک ہی ہے، مطلب ہے کہ انسان کے درمیان اور جنت دوزخ کے درمیان یہ پردہ ہے، جب وہ اس کو اختیار کر لیتا ہے تو اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ فوائد: مطلب یہ ہے کہ انسان اور جہنم کے درمیان انسانی شہوات اور لذت آڑ اور رکاوٹ ہیں۔ جب انسان شہوتوں اور لذتوں میں پھنس جائے تو اس کے معنی ہے کہ اس نے اس آڑ کو عبور کر لیا اور جہنم میں داخل ہو گیا، اور جنت اور انسان کے درمیان آلام و مصائب یا احکام و فرائض اسلام جن کی ادائیگی بھی بعض دفعہ نفس انسانی پر گرا گزرتی ہے، آڑ اور رکاوٹ ہے۔ جب انسان ان کو برداشت کر لیتا ہے تو گویا اس نے اس رکاوٹ کو دور کر دیا اور جنت میں جانے کا مستحق قرار پا گیا۔ حدیث نمبر 102۔ حضرت ابو عبداللہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، بس آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع فرما دی۔ میں نے دل میں کہا، آپ 100 آیتوں پر رکوع کریں گے، لیکن 100 آیتیں پوری ہونے پر بھی آپ نے تلاوت جاری رکھی۔ میں نے دل میں کہا کہ آپ ایک رکعت اس کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن آپ بدستور پڑھتے رہے۔ میں نے کہا، اسے ختم کر کے آپ رکوع فرمائیں گے، لیکن آپ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع فرما دی اور وہ مکمل پڑھ لی۔ پھر آپ نے آل عمران شروع کر دی اور اسے پورا پڑھا۔ آپ آہستہ آہستہ پڑھتے رہے، جب کسی ایسی آیت سے گزرتے جس میں اللہ کی تسبیح کا ذکر ہوتا تو آپ تسبیح بیان فرماتے، جب کسی سوال والی آیت سے گزرتے تو سوال کرتے، اور جب کسی پناہ والی آیت سے گزرتے تو اللہ سے پناہ طلب فرماتے۔ اس طرح آل عمران کے ختم ہونے کے بعد آپ نے رکوع فرمایا، پس آپ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے رہے اور آپ کا رکوع بھی آپ کے قیام کے قریب تھا۔ پھر آپ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور اتنا لمبا قیام فرمایا جتنا تقریباً آپ نے رکوع فرمایا تھا۔ پھر آپ نے سجدہ فرمایا اور سجدے میں پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ، پس آپ کا سجدہ بھی آپ کے قیام کے برابر تھا۔ صحیح مسلم۔ فوائد: اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ نفلی نماز کی بھی جماعت ہو سکتی ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت صورتوں کی ترتیب کے مطابق پڑھنا ضروری نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں، بلکہ تلاوت میں تقدیم و تاخیر جائز ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، نفلی نماز میں طوالت مستحسن ہے۔ حدیث نمبر 103۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے لمبا قیام فرمایا حتیٰ کہ میں نے برے کام کا ارادہ کیا۔ ان سے پوچھا گیا، آپ نے کس چیز کا ارادہ کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا، میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں بیٹھ جاؤں اور آپ کی اقتداء چھوڑ دوں۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: اس سے معلوم ہوا کہ امام کی مخالفت برا کام ہے، کیونکہ نماز میں اس کی اقتداء کا حکم ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، ابہام کی وضاحت کے لیے سوال کرنا جائز ہے۔ حدیث نمبر 104۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں میت کے پیچھے جاتی ہیں: اس کے گھر والے، اس کا مال، غلام نوکر چاکر، اور اس کا عمل، پس 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ باقی رہ جاتی ہے۔ اس کے گھر والے اور اس کا مال، غلام وغیرہ واپس آ جاتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے۔ فوائد:
اس میں اس امر کی ترغیب ہے کہ انسان کو زیادہ سے زیادہ ایسے کام کرنے چاہیے جو اس کے ساتھ رہے اور قبر میں بھی انسان کا ساتھ نہ چھوڑے۔ جہاں سب اس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور قبر کی تنہائیوں میں وہ اکیلا رہ جاتا ہے، اور وہ ہیں اعمال صالحہ جو قبر میں انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کی مشکلات اور تنہائیوں میں اس کا سہارا اور نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ حدیث نمبر 105۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے اور اسی طرح جہنم بھی اتنی ہی قریب ہے۔ بخاری۔ فوائد: جنت یا دوزخ چونکہ انسان کے اپنے عملوں کا نتیجہ ہے، اس لیے یہ دونوں چیزیں انسان کے قریب اور اس کے دسترس میں ہیں۔ نیکی کرے گا تو جنت میں اور بدی کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ ان کے درمیان صرف موت کا پردہ حائل ہے۔ اس کے ہٹتے ہی انسان جنت میں یا دوزخ میں جانے کا مستحق قرار دے دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 106۔ حضرت ابو فراس ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور اہل صفہ میں سے ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارتا تھا، پس میں آپ کو وضو کے لیے پانی اور ضرورت کی کوئی اور چیز لا دیتا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، مجھ سے کچھ مانگ لے۔ میں نے کہا، میں آپ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ جنت میں آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، اس کے علاوہ کچھ اور؟ میں نے کہا، بس وہی۔ آپ نے فرمایا، پس تم سجدوں کی کثرت کے ساتھ اپنے لیے میری مدد کرو، یعنی کثرت سے نوافل پڑھو اور اس طرح اپنی اس خواہش کی تکمیل میں میری مدد کرو، کیونکہ میری دعا کے ساتھ تمہارا عمل مل جائے گا تو اس سے بڑی تقویت پہنچے گی۔ مسلم۔ فوائد: مسجد نبوی کے آخر میں ایک چبوترا تھا، اسے عربی میں صفہ کہتے ہیں۔ یہ اسلام کی ابتدائی اور اولین درسگاہ تھی، جس کے استاد معلم انسانیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ فقراء و مساکین جو آپ سے علم دین حاصل کرتے تھے، اسی چبوترے میں اپنا وقت گزارتے تھے۔ اس حدیث نے عمل اور اتباع سنت کی اہمیت واضح کر دی ہے کہ اس کے بغیر تو ان لوگوں کو بھی جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب نہیں ہوگی، جو شب و روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، جائے کہ وہ لوگ اس کی مستحق قرار پا جائے جن کی زندگی عمل صالح اور اتباع سنت سے یکسر خالی ہے۔ حدیث نمبر 107۔ حضرت ابو عبداللہ اور کہا جاتا ہے ابو عبد الرحمن ثوبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، فرماتے تھے، ثوبان تم کثرت سجود کو لازم پکڑ لو، اس لیے کہ تم جو بھی سجدہ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہارا ایک درجہ بلند کرے گا اور تمہارا ایک گناہ اس کی وجہ سے معاف کر دے گا۔ مسلم۔ فوائد: سجدوں کی کثرت سے مراد ہے نمازوں کا اہتمام، فرائض کے علاوہ نوافل کی ادائیگی کہ یہ رفع درجات کا ذریعہ اور کفارہ سیئات ہے۔ حدیث نمبر 108۔ حضرت ابو صفوان عبداللہ بن بصر اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ بصر با اور سین مہملہ پر پیش کے ساتھ۔ فوائد: عمر دراز ایک نعمت ہے بشرطے کہ ایمان و عمل صالح کی توفیق کے ساتھ ہو۔ بصورت دیگر جتنی زیادہ عمر ہوگی اتنا ہی گناہوں میں اضافہ ہوگا۔ عمر کی ایسی طولت انسان کے لیے سخت تباہ کن ہے۔ سیکنڈ، اس نعمت کا احساس نہ کرنے والے خسارے میں رہیں گے۔ حدیث نمبر 109۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے چچا انس بن نضر
جنگ بدر میں غیر حاضر رہے تھے، جس کا انہیں شدید قلق تھا۔ انہوں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول، پہلی جنگ جو آپ نے مشرکوں سے لڑی، میں اس میں غیر حاضر رہا۔ البتہ آئندہ اگر اللہ نے مشرکین سے لڑائی کا موقع مجھے عطا فرمایا، اس میں حاضری کی سعادت حاصل ہو گئی، تو میں جو کچھ کروں گا اللہ اسے دیکھے گا یا دکھائے گا۔ پس جب احد والا دن ہوا تو مسلمانوں نے ابتدا میں اپنے مورچے چھوڑ دیے اور شکست کھا گئے، تو انہوں نے کہا، اے اللہ، ان پیچھے ہٹنے والے مسلمان ساتھیوں نے جو کیا ہے اس سے میں تیری پناہ میں معذرت، اور ان مشرکین نے جو کچھ کیا ہے ان سے اظہار برت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر پھر آگے بڑھے۔ پس ان کا سامنا سعد بن معاذ سے ہوا تو ان سے کہا، اے سعد بن معاذ، جنت رب کعبہ کی قسم، میں اس کی خوشبو احد پہاڑ سے بھی زیادہ قریب محسوس کر رہا ہوں۔ یہ کہا اور دشمن کے صف میں گھس گئے، حتیٰ کہ عروس شہادت سے ہمکنار ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، انہوں نے جو کیا مجھ سے وہ نہیں ہو سکا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے ان کے جسم پر 80 سے زیادہ تلوار کے چوٹے، نیزے کے نشان یا تیروں کے زخم پائے، اور ہم نے انہیں دیکھا کہ وہ قتل ہوئے پڑے ہیں، اور مشرکوں نے ان کا مسئلہ کر دیا تھا، یعنی آتش غیظ و غضب میں ان کے اعضاء الگ الگ کاٹ دیے اور ان کا چہرہ بگاڑ دیا تھا۔ پس ان کے اس حالت کی وجہ سے انہیں کسی نے نہیں پہچانا، صرف ان کی بہن نے انہیں ان کی انگلیوں کے پوروں سے پہچانا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم دیکھتے یا گمان کرتے تھے کہ یہ آیت ان کے اور ان جیسے دیگر حضرات کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے۔ مومنوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے وہ عہد سچ کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا۔ آخر آیت تک۔ بخاری و مسلم۔ لیرین اللہ، یا پر پیش اور را کے زیر کے ساتھ بھی مروی ہے، جس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر فرما دے گا، اور پہلی قرات یعنی دونوں پر زبر کے معنی واضح ہے، اللہ دیکھ لے گا۔ واللہ اعلم۔ فوائد: اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بے مثال شوق شہادت اور ان کے اشتیاق جنت کا بیان ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ: علاوہ ازیں اس میں اپنے طور پر خیر کے کاموں کا اپنے آپ کو پابند کرنے اور پھر اسے پورا کرنے کا استحباب ہے۔ حدیث نمبر 110۔ حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمر انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب صدقے کی آیت نازل ہوئی تو ہماری غربت کا یہ حال تھا کہ ہم اپنی پیٹھوں پر بوجھ اٹھاتے، یعنی محنت مزدوری کرتے تھے۔ پس ایک آدمی آیا اور بہت ساری چیز کا صدقہ کیا، تو منافقین نے کہا، یہ ریاکار ہے۔ ایک اور شخص آیا، اس نے 1 سا 4 مد یعنی 2.5 کلو تقریباً صدقہ کیا، تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ اس کے سا سے بے نیاز ہے، یعنی اتنے سے صدقے کی اللہ کے ہاں کیا اہمیت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی، وہ لوگ جو خوشی سے صدقہ کرنے والے مومنوں پر عیب لگاتے ہیں اور ان لوگوں پر بھی طعنہ زنی کرتے ہیں جو اپنی طاقت کے مطابق پاتے ہیں، یعنی محنت مزدوری کر کے تھوڑا بہت صدقہ کرتے ہیں۔ بخاری و مسلم۔ نحمل نون پر پیش اور ہائے محملہ کے ساتھ، یعنی ہمارے ایک آدمی اپنی پشت پر بوجھ اٹھاتا اور اس سے جو اجرت حاصل ہوتی اس سے صدقہ کرتا۔ فوائد: اس سے معلوم ہوا کہ ہر انسان اپنی طاقت کے مطابق صدقہ کر سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ بھی اور تھوڑا سے تھوڑا بھی۔ زیادہ صدقہ کرنے والوں کو ریاکار بتلا کر اور تھوڑا صدقہ کرنے والوں کی تنقیص کر کے انہیں صدقے سے روکنے کی کوشش کرنا منافقین کا شیوہ ہے۔ اہل ایمان کو منافقین کی ان باتوں کو نظر انداز اور آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 111۔ سعید بن عبدالعزیز، ربیعہ بن یزید سے وہ، ابو ادریس خولانی سے وہ، حضرت ابو ذر جندب رضی اللہ عنہ بن جنادہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے، پس تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے ان کے جن کو میں کھانا عطا کر دوں، پس تم مجھ سے ہی کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب برہنہ ہو سوائے ان کے جن کو میں پوشاک پہنا دوں، پس تم مجھ سے ہی پوشاک لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، پس تم مجھ سے ہی مغفرت بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، تم میرے نقصان کو نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے نقصان پہنچا سکو، اور تم میرے نفع کو نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے نفع پہنچا سکو، یعنی تم مجھے نقصان یا نفع پہنچانے پر قادر نہیں۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر، تمہارے انسان اور جنات سب اس شخص کی طرح ہو جائے جس کے دل میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہے، تو یہ بات میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر، تمہارے انسان اور جنات اس شخص کی طرح ہو جائے جو تم میں سے سب سے زیادہ فاجر و فاسق ہے، تو یہ چیز میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں کر سکتی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور پچھلے انس و جن سب ایک کھلے میدان میں جمع ہو کر مجھ سے سوال کرے اور میں ہر ایک کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں، تو اس سے میرے خزانوں میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی کمی سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے۔ اے میرے بندو، یقیناً تمہارے اعمال ہیں جن کو میں تمہارے لیے گن کر رکھتا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا بدلہ دیتا ہوں، پس جو بھلائی پائے وہ اللہ کی حمد کرے، اور جو اس کے علاوہ پائے پس وہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرے۔ سید بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابو ادریس خولانی جب بھی یہ حدیث بیان کرتے تو اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑتے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے، اور ہم نے امام احمد رحمۃ اللہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا، اہل شام کے پاس اس سے زیادہ فضیلت والی حدیث نہیں۔ فوائد: اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و طاقت کا بیان ہے، اس لیے ہر چیز صرف اسی سے مانگی جائے۔ ہدایت سے لے کر رزق تک ہر چیز کے خزانے اسی کے پاس ہیں، اور خزانے بھی ایسے بے پایہ کہ جن میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ اسی طرح اس کی بادشاہی اور حکمرانی بھی اتنی مضبوط ہے کہ تمام کائنات کی مخالفت یا حمایت اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اس لیے انسان کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اللہ کا ہو کر رہے اور اسی سے دعا و استغفار اور طلب حاجت کرے۔ باب نمبر 12، آخری عمر میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی ترغیب دینے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت پکڑ لے، جس نے نصیحت پکڑنی ہو اور تمہارے پاس یاد دہانی کے لیے ڈرانے والا الگ آیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور محققین کے نزدیک اس کی معنی ہے، کیا ہم نے تمہیں 60 سال کی عمر نہیں دی تھی؟ اور اس معنی کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جسے ہم آگے ذکر کریں گے۔ بعض نے اس کے معنی 18 سال اور بعض نے 40 سال کیے ہیں۔ یہ قول حضرت حسن بصری، کلبی، محمد بن صائب متوفی 146 ہجری اور امام مسروق کا ہے، اور یہ قول ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی منقول ہے، اور انہوں نے نقل کیا ہے کہ اہل مدینہ میں سے جب کوئی 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا تو وہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لیتا، اور بعض کے نزدیک اس سے مراد بلوغت کی عمر ہے۔ عمر بلوغت اکثر ائمہ کے نزدیک 15 سال ہے، اور بعض کے نزدیک جب احتلام آنا شروع ہو جائے۔ اور اللہ کا قول، اور تمہارے پاس ڈرانے والا آیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور جمہور نے کہا ہے کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اکرمہ اور ابن عیینہ وغیرہما کے نزدیک اس کے معنی بڑھاپے کے ہیں، واللہ اعلم۔ حدیث نمبر 112، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے لیے کوئی عذر باقی نہیں چھوڑا جس کی موت کو اس نے اتنا مؤخر کر دیا کہ وہ 60 سال کو پہنچ گیا۔ بخاری۔ علماء نے کہا ہے کہ اس کی
اس کے معنی ہے جب اس کو اتنی مدت تک مہلت دے دی تو اس کے لیے کوئی عذر نہیں چھوڑا۔ اعذر الرجل، اس وقت کہا جاتا ہے جب وہ عذر میں انتہا کو پہنچ جائے۔ فوائد: اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اتمام حجت کے بغیر کسی فرد یا قوم کو سزا نہیں دیتا۔ دوسرا یہ معلوم ہوا کہ جس کو 60 سال کی عمر ملی لیکن ایمان کے تقاضے پورے کرنے سے وہ غافل رہا تو اللہ کے عذاب سے چھٹکارے کے لیے اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا جسے وہ پیش کر سکے۔ پوائنٹ تھرڈ، 60 سال کی عمر کے بعد انسان کو غفلت شاعری سے باز آ جانا چاہیے کیونکہ اس کے بعد موت کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ موت تو اگرچہ جوانی میں بھی آ سکتی ہے، تاہم جوانی میں انسان کو پھر بھی زندگی کی امید ہوتی ہے، لیکن 60 سال کے بعد امید زندگی اور پھر بدستور فسق و فجور اور اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب تو نہایت ہی خطرناک ہے۔ اعاذنا اللہ من۔ حدیث نمبر 113۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھے بدر میں شریک ہونے والے بزرگ صحابہ کے ساتھ اپنی مجلس میں شریک فرماتے۔ اس میں سے بعض نے گویا اس بات پر ناگواری محسوس کی اور کہا کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں شریک مجلس ہوتا ہے جب اس جیسی یعنی اس کے ہم عمر ہمارے بیٹے بھی ہیں جن کو بارگاہ خلافت میں بازیابی کا موقع نہیں دیا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حیثیت و مرتبہ کو تم جانتے ہی ہو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن مجھے بلایا اور مجھے ان شیوخ بدر کے ساتھ اپنی مجلس میں شریک کیا، اور میرا خیال ہے کہ اس دن مجھے بلانے کا مقصد ہی ان کو میری حیثیت دکھلانا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بطور امتحان شرکا مجلس سے کہا، تم اللہ کے اس قول کے جب اللہ کی مدد اور اس کی فتح آ جائے معنی و مطلب کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ بعض نے کہا، اس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب اللہ ہماری مدد فرمائے اور ہمیں فتح سے سرفراز کر دے تو ہم اللہ کی حمد کریں اور اسے بخشش مانگیں، اور بعض نے ان میں سے خاموش رہے، کچھ جواب نہیں دیا۔ پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا، ابن عباس تو بھی اسی طرح کہتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر تو کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہے جس کی اطلاع اللہ نے آپ کو دی ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ آپ کی موت کی علامت ہے۔ اللہ نے فرمایا، جب یہ فتح و نصرت آ جائے تو اے پیغمبر آپ رب کی تسبیح اس کی خوبیوں کے ساتھ بیان کر اور اس سے اپنی لغزشوں کی معافی مانگ، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس کی بابت میرا علم بھی وہی ہے جو تو بیان کر رہا ہے۔ بخاری۔ فوائد: انسان کی قدر و قیمت محض عمر کی زیادتی سے نہیں بلکہ عقل و فہم اور علم و شعور سے ہوتی ہے۔ اس لیے ایک خرد سال بچہ بھی اپنے حسن فہم اور وسعت علم کی وجہ سے اپنے زمانے کے بزرگوں کے مقابلے میں سبقت و فضیلت حاصل کر سکتا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، انسان کی موت کا وقت جب قریب آ جائے تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کی تسبیح و تحمید اور استغفار کی کثرت کرے۔ حدیث نمبر 114۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز میں یہ ضرور پڑھتے تھے، سبحانک ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، پاک ہے تو اے ہمارے رب اپنی خوبیوں کے ساتھ، اے اللہ مجھے بخش دے۔ بخاری و مسلم۔ اور صحیحین بخاری و مسلم کی ایک اور روایت عائشہ رضی اللہ عنہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعویل کرتے ہوئے اپنے رکوع اور سجدوں میں اکثر سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھتے تھے۔ قرآن کی تعویل کرتے ہوئے کا مطلب ہے قرآن کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جو اس آیت میں ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت سے قبل اکثر یہ پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے کہا، یا رسول اللہ یہ کیا کلمات ہیں جن کو پڑھتے ہوئے میں آپ کو دیکھتی ہوں؟ آپ نے فرمایا، میرے لیے میری امت میں ایک علامت مقرر کی گئی ہے، جب میں اسے دیکھوں تو میں وہ کلمات پڑھوں، اذا جاء نصر اللہ والفتح،
آخر صورت تک۔ اور مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کو اکثر میں یہ دعا پڑھتے ہوئے دیکھتی ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے رب نے خبر دی ہے کہ میں اپنی امت میں ایک علامت دیکھوں گا، جب میں وہ دیکھوں تو کثرت سے یہ پڑھوں، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ بس تحقیق وہ علامت میں نے دیکھ لی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی فتح مکہ اور ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یعنی لوگوں کا فوج در فوج اسلام میں داخل ہونا۔ اس لیے فسبح بحمد ربک کے مطابق میں کثرت سے تسبیح و تحمید اور استغفار کرتا ہوں۔ فوائد: رکوع اور سجدے میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کی بجائے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھنے کا استحباب و استحسان۔ پوائنٹ سیکنڈ، اللہ کی طرف سے نعمت حاصل ہونے پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 115، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ عرصہ قبل پے در پے وحی نازل فرمائی، یہاں تک کہ آپ کی وفات کے وقت آپ پر پہلے سے کہیں زیادہ وحی نازل ہوئی۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں نزول وحی کی کثرت اس بات کی علامت تھی کہ اب آپ دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں۔